کسی کو کوئی ہارٹ کا عارضہ ہو تو اٹھ جائے گا. سب لوگوں نے ہارٹ اٹیک سے بھی نہیں مرنا. قرآن عزیز میں جب غزوہ احد ہوا سورۃ احزاب میں اس کا ذکر ہے. جو منافق 300 بندہ جنگ سے واپس آیا، تھوڑا سا فاصلہ کیا تو ہمارا مشورہ تھا کہ مدینے میں رہ کر ہی جنگ کی جائے. آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، لہذا آپ کے ساتھ میں جاؤ. بندر کیا لگایا؟ کہ ہمارے گھر تو خالی ہو گئے، ننگے ہو گئے ہمارے گھر. کافر اگر ہمارے گھروں پر حملہ کریں گے تو ہماری عورتیں لے جائیں گے، ہمارا مال لے جائیں گے. لگتا ہے ان کے گھر خالی نہیں تھے، ننگے نہیں تھے، غیر محفوظ نہیں تھے. ان کے گھروں کا محافظ تو اللہ تعالیٰ خود تھا. اللہ خود محافظ کرتا ہے. تو اللہ جو ہے وہ ہمیں موت کا شوق عطا فرماتا ہے. موت کی تمنا تو نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ نے موت کی تمنا سے منع کیا کہ اللہ مجھے موت دے دے. یہ انتہائی ناشکرا جملہ ہے. کسی قسم کے بھی حالات ہو کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، لیکن موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. اور موت کی تیاری کی کیا صورت ہے؟ کیا کرنا ہے؟ وہ قبر میں کوئی ایسا نہیں ہے بڑے مشکل حالات ہوں گے. قبر آپ کبھی دیکھیں جو کان نکالتے ہیں نا کوئلہ، وہ پہاڑ کے اندر جا کے وہ سرنگ نکال کے آخری کونے میں ہوتے، بڑے سکون سے وہ بندے کام کر رہے. ہمارے جیسا کہ بندہ جائے تو ماری جائے کہ یار یہاں 1.5 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ سرنگ ہے، اس کے اندر سے کوئلہ نکالنا ہے، پھر وہ کوئلہ باہر جا رہا ہے، وہ پٹری بچھائی ہوئی ہے. قبر مومن کے لیے جنت ہے. قبر مومن کی وہ ایک ایسا جہان ہے. اب بولے اللہ مانتے نا سارے اللہ کے ماننے والے. تو جب اللہ ہمارے ساتھ وہاں ہوگا تو ٹینشن کس بات کی، پریشانی کس بات کی. سیال شریف میں ایک شیخ الحدیث ہے، وہ کہتے ہیں مجھے پیر کرم شاہ صاحب نے جو تصوف کے عنوان پر مقالات میں لکھا ہے، ایک چیپٹر لکھا تصوف کا، اس میں لکھا ہے کہ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں مجھے ڈر آنے لگا قبر سے، موت سے. مر کے قبر میں جائیں، بندہ شیخ الحدیث ہے لیکن ایک خوف بندے کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. کہتے نیند نہ آئے، پریشان ہی پریشان. ایک ساتھی علماء سے جو مدرسے میں پڑھاتے تھے میرے سے، ان سے ذکر کیا آج کل مجھے موت کا بڑا خوف آ رہا، بڑا ڈر آ رہا ہے کہ قبر میں کیا پڑے. تو اسی پریشانی میں تہجد پہ کھڑا تھا تو پیر سیال تشریف لائے. آپ نے تمہیں بولی جی جو ساتھ مرید ہو تو پھر ٹینشن لینے کی کوئی لوڑ نہیں. کیونکہ جب پیر کامل ہوتا ہے، پیچھے مرشد کامل ہوتا ہے، اس کا فیض قبر پہ بھی جاتا ہے. حضرت انس کا انتقال ہوا، ایک رسول اللہ کے صحابی فوت ہوئے، حضور نے ان کو دفن کیا تھا، مٹی ڈال دی. تو اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کبانے لگے اور استغفار کرنے لگے. استغفر اللہ. صحابہ کے ہم بھی استغفار کرنے لگے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ فرمایا ابھی میرے اس صحابی کو قبر نے دبا لیا. قبر نے تسلیم و تسلیم ایسے پہنچ جائے. جب صحابی کا یہ حال ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ تو کہتے ہیں جس طرح ماں کبھی آپ کسی شرارتی بندے سے معاملہ کرے نا، وہ بہت زور سے ایسے دباتا ہے کہ پسلیاں درد کرنے لگتی. بندہ کہتا ہے تیری مہربانی چھوڑ کے میری جان نہیں دے گا. اسی بچے کو اس کی ماں اس سے ڈبل زور کے ساتھ دباتی ہے تو اسے ٹینشن